اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے کو آتا دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہمارے بھائی سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ ہو جائیں، ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بالوں کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا ہو تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھیڑ دیتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ اس سفید بالوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا، اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کی 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: دیوانگی اور جلد کی سفید داغ کا ہونا۔ جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، بس یہ وصال کی قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے،
وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی جوانی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا، جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے، جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا ہے اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، موت سجدے کی حالت میں آئے، میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت سے زندہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے، زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ بروز قیامت جب اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ یہی قصہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک عمل ختم ہو جائیں گے، اور پھر باقی سارے جسم کے پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، آپ ہی ہیں مجھے اس دنیا میں زندگی دینے والے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ ہی نے مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا، اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں ابھی بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ خداوند و کریم سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔